بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان اور گرامر، عربی گرامر اور ترجمہ قرآن سیکھنے کے لیے ہمارا آج 24واں سبق ہے، الدرس الرابع والعشرون، 24واں سبق۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم اس میں صفت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جسے انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ تو صفت ہوتی ہے کسی چیز کا رنگ، عیب یا اس کی کوئی خصوصیت، اس کی اچھائی یا برائی، ایسی چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے جو اسم آتا ہے اسے اس میں صفت کہتے ہیں۔ تو اس میں صفت کے درج ذیل اوزان ہے، اس میں صفت ان اوزان پر ہی عموماً آتی ہے۔ کچھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن وہ بہت کم استعمال ہونے والے ہیں۔ زیادہ تر استعمال ہونے والے اوزان یہاں پر ہم لکھتے ہیں۔ تو فعیل، فعیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں صدیق، صدیق سچا آدمی، تو یہ صفت ہے انسان کی سچائی۔ سعید خوشبخت، نیک۔ تو اسی طرح حسین، جمیل، بہت سارے اوزان اس پر آتے ہیں۔ کریم، شریف۔ تو اس وزن پر، اس میں صفت زیادہ تر اس وزن پر آتی ہے۔ اور فعول، یہ وزن بھی صفت کا ہے۔ اس وزن پر بھی قرآن میں بہت سارے صفات آئی ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے، زیادہ وہ صفت پائی جاتی ہے جو اس وزن پر آتے ہیں۔ فعول کے وزن پر جو بھی صفت آتی ہے اس میں مبالغہ ہوتا ہے، زیادہ وہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آتا ہے ظلوم، ان الانسان کان ظلوما جہولا۔ تو ظلوم بہت زیادہ ظلم کرنے والا، تو اس میں مبالغہ ہے، زیادہ زیادتی والا معنی پایا جا رہا ہے، زیادہ ظلم کرنے والا۔ اور جہولا، جہول زیادہ جاہل، تو یہ مبالغے والی صفت ہوتی ہے۔ اور تیسرا وزن فعلان، فعلان، جیسے اس میں باقیوں میں مبالغہ نہیں ہوتا، اس صفت کے اندر مبالغہ ہوتا ہے فعول کے وزن۔ فعلان جیسے تعبان، تھکا ہوا۔ غضبان، غصے کی حالت میں، قرآن میں بھی ہے نا غضبان آصفا، تو غصے کی حالت میں۔ اور افعلو، یہ وزن بھی آتا ہے، جیسے احمرو، سرخ، اور اسودو، سیاہ، ابیضو، سفید۔ تو یہ اوزان صفت کے۔ اور آگے فعلاؤ، فعلاؤ جیسے حمراؤ، سرخ، اور سوداؤ، سیاہ۔ اور فعل کا وزن بھی آتا ہے، فعل کے وزن جیسے حمر، سرخ، اور سود، سیاہ۔ تو یہ اوزان ہیں جو اس میں صفت کے ہیں، جسے ایڈجیکٹو کہتے ہیں انگلش کے اندر، اور اردو کے اندر صفت ہی کہا جاتا ہے، اور عربی میں بھی اس میں صفت ہی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اب کچھ مشق کرتے ہیں۔ اس میں صفت ہم نے پڑھا ہے، تو آج اس میں صفت کی مشق کرتے ہیں۔ تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر سبحان فعلان ہم نے وزن پڑھا تھا، فعلان اس میں صفت، تو یہ اللہ تعالی کی صفت ہے۔ سبحان پاکیزہ، پاک ہے۔ ربی میرا رب، ربی میرا رب۔ اور الاعلی یہ احمرو کے وزن پر ہے، اعلیو تھا، اعلی ہو گیا، تو یہ بھی صفت ہے اور یہ بھی صفت ہے۔
پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے، اعلی جو بہت بلند و بالا ہے. تو یہ بھی صفت سبحانہ فعلان کے وزن پر، اور احمر کے وزن پر اعلی. آگے ہے الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے. تو خیر یہ بھی فعل کے وزن پر ہم نے پڑھا وزن، تو یہ اس کے وزن پر صفت ہے بہتر ہے، خیر بہترین بہتر. اور اقبح الناس لوگوں میں سب سے برا، الرجل شخص لوگوں میں سب سے برا مرد یا شخص، الجہول جاہل انتہائی درجے کا زیادہ جاہل، الکسول سست بہت زیادہ سست. تو یہ حدیث کا حصہ ہے کہ لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جو بہت جاہل بھی ہو اور بہت سست بھی ہو. تو ایسا شخص بہت زیادہ برا ہے. تو اب اس میں صفت اقبح، پہلی صفت اقبح ہے کہ برا زیادہ برا. اور الجہول یہ بھی صفت ہے، الجہول بہت زیادہ جاہل. ہم نے پڑھا تھا کہ جہول یہ جو وزن ہے فعول، تو یہ وزن مبالغے کے لیے آتا ہے. تو جہول پیش نہیں ہے، یہاں پر زبر ہے جہول، اور یہاں پر بھی زبر ہے کسول. تو جہول ہم نے پڑھا کہ مبالغے کا صیغہ ہے، صفت بھی ہے اور مبالغہ بھی ہوتا ہے، تو زیادہ جاہل. اور یہ بھی اسی طرح فعول کے وزن پر کسول، تو زیادہ سست. کسل سستی کو کہتے ہیں، تو کسول زیادہ سست. افضل الاعمال زیادہ فضیلت والا عمل کیا ہے؟ الصلاۃ لوقتها نماز کو اپنے وقت میں قائم کرنا. تو یہاں پر افضل الاعمال اسے ہم صفت کہہ سکتے ہیں. اور افضل المؤمنین مومنوں میں سے زیادہ افضل. تو احسنہم خلقا جو اچھا ہو، زیادہ اچھا ہو، خلقا اخلاق کے اعتبار سے. تو یہاں پر بھی یہ احسنہم یہ صفت ہے. اور خیر الناس، خیر ہم نے اوپر بھی پڑھا، خیر اس میں صفت ہے خیر الناس بہترین انسان، بہترین انسان. تو یہاں پر یہ انسان کی صفت، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، تو بہترین لوگ وہ ہیں من ینفع الناس، من جو، ینفع یہ فعل مضارع ہے. ہم نے پڑھ لیا ہے کہ حروف عطین میں سے شروع میں یا ہے، الف تا یا نون میں سے یا ہے، تو یہ فعل مضارع ہے جو نفع دیتے ہیں الناس لوگوں کو. تو یہاں پر خیر الناسی یہ اس میں صفت ہے، یہ اس کی صفت ہو گئی. اور ساتواں المدرسۃ الکبریٰ بڑا مدرسہ، فعلا فعلا یہ وزن بھی ہم نے پڑھا کہ فعلا کے وزن پر کبرا آیا ہے، تو یہ بھی صفت ہے. المدرسۃ الکبریٰ بہت بڑا مدرسہ، بڑا مدرسہ، بڑا اسکول، بڑا جامعہ. فی الجامع الازہر جامعۃ الازہر میں ہے، جامعۃ الازہر بڑا مدرسہ ہے. خیارکم تو فعال کا وزن ہم نے پڑھا، یہ بھی صفت کے لیے آتا ہے. خیارکم فی الجاہلیت خیار بہترین لوگ تم میں سے جو جاہلیت میں جو بہترین تھے. خیارکم فی الاسلام تو وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں. جو لوگ زمانہ جاہلیت میں اچھے لوگ، بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے، عزت والے سمجھے جاتے تھے، تو وہ اسلام میں بھی قابل عزت ہیں. ان کو اسلام نے بھی وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اپنی
سرداریوں کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اسلام بھی ان کو بہتر مقام دے گا. تو جیسے صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مرتبے والے کفار میں سمجھے جاتے تھے، تو اسلام لائے تو اسلام میں بھی انہوں نے وہی مرتبہ پائے. تو خیارکم، تم میں سے بہتر لوگ، فی الجاہلیت، جو جاہلیت میں تھے، خیارکم فی الاسلام، اسلام میں بھی وہ بہتر ہیں. تو آج کا ہمارا سبق یہ اختتام کو پہنچا. ہم اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.